بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قاضی ابو عمر محمد بن یوسف کہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جس کے بارے میں ایک قصہ زبان زد عام تھا کہ فقر و محتاجی کے طویل مراحل سے گزرنے کے بعد دولت و ثروت نے اس کی قدم بوسی کی ہے، تب کہیں جا کر وہ اب زندگی کے ناز و نعیم میں پل رہا ہے۔ میں نے ایک روز اس سے لوگوں کی زبان زد عام قصے کے متعلق دریافت کیا تو اس نوجوان نے اپنی روداد کی تفصیل ان الفاظ میں بیان کی۔ مجھے میرے والد کی طرف سے بہت سا مال وراثت میں ملا تھا۔ میں نے بے دریغ اسے خرچ کرنا شروع کر دیا اور انتہائی تھوڑی مدت میں پوری دولت کو ٹھکانے لگا دیا۔ معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ میرے گھر کے دروازے کے ساتھ ساتھ گھر کی چھت بھی بک گئی۔ اب میرے پاس کوئی دنیاوی ساز و سامان باقی نہ بچا تھا جس کو بیچ کر کھاؤں، اور نہ ہی کسی ہیلا سازی کی کوئی گنجائش تھی جو مجھے مال فراہم کرنے کا ذریعہ بنے۔ مدت تک میری والدہ سوت کاٹ کاٹ کر مجھے روٹی کھلاتی رہی۔ میں جوان آدمی تھا اور بے روزگاری سے سخت تنگ آ چکا تھا۔ ایک دن میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص نے مجھے مشورہ دیا کہ تم مصر کیوں نہیں چلے جاتے، وہاں اپنی قسمت آزماؤ، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں۔ صبح اٹھا تو میں نے خواب پر غور کیا اور اس کو غیبی مشورہ سمجھا اور مصر جانے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ میں نے مناسب سمجھا کہ میرے پاس کوئی تعارفی خط ہو جس سے میں اس اجنبی جگہ اپنی جان پہچان کروا سکوں۔ چنانچہ اے قاضی ابو عمر، میں آپ کے پاس گیا اور آپ کو اپنے والد کی دوستی اور پڑوسی ہونے کا واسطہ دیا کہ مجھے مصر کے قاضی کے نام خط لکھ دیں۔ آپ نے مجھے ایک تعارفی خط دے دیا جسے میں لے کر مصر پہنچ گیا۔ مصر پہنچ کر میں نے تعارفی خط کو حکام کو دکھایا اور کوشش بھی کی، مگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ کسی نے میری پرواہ نہ کی۔ میں خاصا پریشان ہوا کہ اتنا سفر بھی کیا، مشقت بھی اٹھائی اور پھر بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس سے تو میں اپنے وطن اچھا تھا، یہاں تو فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، جو کچھ میرے پاس تھا ختم ہوتا جا رہا تھا۔ بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی۔ میں نے سوچا چلو بھیک مانگ لیتے ہیں، مگر اس کے لیے ضمیر نے اجازت نہیں دی۔ ادھر پیٹ تھا کہ کھانے کے لیے مانگ رہا تھا۔ میں مجبور ہو گیا، سوچا چلو رات کا انتظار کرتے ہیں۔ رات کو مانگنے کے لیے نکلا۔ اب مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ شکل و صورت اور لباس سے میں بہت ہی غریب اور فقیر لگ رہا تھا، مگر کسی کو بھی میری حالت پر رحم نہ آیا۔ ادھر رات گہری ہو چلی تھی، سڑک پر اکا دکا آدمی رہ گئے تھے کہ اچانک پولیس کے سپاہیوں کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے پوچھ گچھ شروع کی۔ اب میں اس علاقے میں اجنبی تھا، ان کو مزید شک ہوا اور پولیس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے بڑا شور مچایا، رویا، چلایا، مگر پولیس کو کون روکتا۔ اچانک میں نے زور سے چیخ ماری اور کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ہر چیز سچ سچ بتاتا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا بتاؤ۔ چنانچہ میں نے بغداد سے مصر آنے کا سبب بیان کیا اور تفصیل سے بتایا کہ کس طرح میں نے خواب دیکھا اور اس پر عمل کرتا ہوا یہاں پہنچا، مگر یہاں بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ پولیس افسر نے کہا میں نے تجھ سے زیادہ احمق کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم، میں نے فلاں سال خواب میں دیکھا تھا کہ ایک آدمی مجھ سے کہہ رہا تھا بغداد کی فلاں سڑک کے فلاں محلے میں فلاں آدمی کا گھر ہے۔ پولیس افسر نے میرا گھر اور میرا نام بتایا۔ اس گھر کے اندر ایک باغیچہ ہے جس میں بیری کا ایک درخت ہے۔ میرے گھر میں واقعی ایک باغیچہ تھا اور بیری کا ایک پیڑ تھا۔ اس بیری کے درخت کے نیچے 30,000 دینار مدفون ہیں، جاؤ اور لے لو۔ میں نے اس بات پر کوئی دھیان نہیں دیا اور نہ ہی اس سلسلے میں کچھ سوچنا گوارا کیا، لیکن اے احمق، تو کس قدر گدھا اور بیوقوف ہے کہ تو صرف ایک خواب کی بنیاد پر اپنا وطن عزیز چھوڑ کر مصر چلا آیا۔ میں نے اسے بالکل ہی نہیں بتایا کہ جس گھر اور بیری کی تو بات کر رہا ہے وہ میرا ہی گھر ہے۔ میں نے اس کی منت سماجت کی، اس کو میری حالت پر ترس آ گیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ پولیس کے چنگل سے چھوٹا تو سیدھا ایک مسجد میں گیا، وہاں رات گزاری۔ صبح سویرے اٹھا اور اپنے وطن جانے کے لیے تیاری شروع کی۔ اتفاقاً ایک قافلہ بغداد کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ راستے میں اہل قافلہ کی خدمت کرتا رہا اور بغداد پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے مصری پولیس افسر کا خواب سچا پایا۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ میں نے اس مال کو غنیمت جانا اور نہایت عقل مندی سے اس کو خرچ کرنا شروع کیا۔ کاروبار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے بہت برکت عطا فرمائی۔
اور یہ جو کچھ مال و دولت آپ کو نظر آ رہا ہے سب اسی تجارت کا نتیجہ ہے۔ تو دوستو ایسے ہی سبق آموز تربیتی اور اصلاحی واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR اسٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔